अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनके सियासी रुफ़क़ा से, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी आज चौथी दफ़ा अडयाला जेल पहुंचे, मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने हुक्म दिया था, मुलाकात नहीं हुई। आइंदा भी यूं ही महसूस हो रहा है कि मुलाकात नहीं होगी, और उसकी वजह क्या है ये मैं आपके सामने आज रखूंगा। आप कहेंगे कि बहनों की तो मुलाकात हो गई, वो भी एक प्लान का हिस्सा है, वो क्यों करवाई गई उसकी भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज रखनी है। और फिर PTI की कोर कमेटी का कल इजलास हुआ, इजलास की खबरें लीक हो गई, बीच में से झूठी सच्ची जाली खबरें भी चलना शुरू हो गई। ये भी एक प्लान के तहत किस तरह से हो रहा है, इस सब मामले के ऊपर रखूंगा। और ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर व्हाट इज PTI इटसेल्फ डूइंग, ये भी आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ सबूत हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आप पेश करता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की मुलाकात अभी ये चौथी दफ़ा सुहेल आफरीदी से नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आखिरी समाअत जो तोशाखाना 2 केस की हुई थी, वो हुई थी 16 अक्टूबर को, और उसके बाद परसों के रोज तोशाखाना की समाअत आगे कर दी गई है अब 25 नवंबर को, यानी 1.5 महीना बीच में। जबकि जज साहब ये फरमाया करते थे कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 1.5 महीने का टाइम इस वजह से बीच में डाला गया है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान में जो डिजाइन्स हैं जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, वो पूरे होंगे तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। बुनियादी तौर पर इमरान खान इज बीइंग ब्लैक्ड आउट। अफगानिस्तान में जो डिजाइन्स हैं वो हासिल करने के लिए इमरान खान साहब को ब्लैकआउट करना जरूरी है। अब बहनों वाले मामले पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लें यहां पे कि क्यों जरूरी है। वो इस वजह से जरूरी है कि जो अभी टॉक्स चल रही थी, और आज सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा कि हम सपोर्ट तो कर रहे थे जो पहले दोहा के अंदर, फिर इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए, लेकिन हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और वो रिजर्वेशंस दबे अल्फाज में मैं आपके सामने रख चुका हूं। वो रिजर्वेशंस ऐसी हैं कि जिनके बारे में बात की जाए तो ये कहा जाता है आप गद्दार हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है अगर आप कि ये मुज़ाकरात किसने किए, पाकिस्तान की तरफ से कौन वहां पर मौजूद था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, वो तो वही हो रही है जो स्टेट बता रही है। जो इंटरनेशनल मीडिया बताता है कि क्या मामला थे, अफगान क्या कह रहे हैं, उनके हाथ बस में क्या है, और फिर यहाँ से हम क्या चाह रहे हैं, उसके पीछे जो डिज़ाइंस थे वो कल आपके सामने मैंने रखे। लेकिन वो जो रिजर्वेशंस सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि हमारे कुछ तशवीश है उस मामलात के अंदर, जिस तरह से मुज़ाकरात हुए। नंबर 1 तो ये कि हमें उसमें कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया, हमसे मुशावरत नहीं की गई। मामला ये है कि अब इमरान खान साहब की उस पर स्टेटमेंट आ जाए और किसी पॉलिटिकल बंदे की तरफ से आए। उनकी बहनें काबिल एहतराम, और जाहिर है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनसे ज़्यादा किसी की ख्वाहिश नहीं होगी कि उनकी जो इनकारसरेशन है वो ख़त्म हो, और उनके जो जाली केसेस हैं वो उनका खात्मा हो, और किसी तरह से कोई तहरीक या जो भी मामला हो। लेकिन वो सियासी नहीं है, उनका एक सियासी करियर नहीं है। सियासत बाकायदा एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब जिन लोगों की ट्रेनिंग है बाकायदा, वो समझते इस मामले को। तो उनकी मुलाकात इमरान खान से, और ख़ास तौर पे उसमें सुहेल आफरीदी हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का अफगानिस्तान से इम्पैक्ट आता है। अफगानिस्तान उस जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आती है वहाँ पे उसको सीरियस लिया जाता है। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि वर्ल्ड वाइड उसको सीरियस लिया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड इमरान खान साहब की अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट आती है तो इट मेक्स हेडलाइंस एवरीवेयर। देन उनकी पार्टी एक मौक़िफ़ लेके बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे जो डिज़ाइंस हमने अचीव करने हैं अफगानिस्तान में, ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट जो हमें बता रही है, वो सब मामला जब तक नहीं पूरा हो जाएगा तब तक यूं गुमान होता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इसी वजह से जिस तोशाखाना 2 में पहले सजा देने की बहुत जल्दी थी, उसकी वजह यह थी कि एक अपील अलकादर ट्रस्ट केस की सजा मुअत्तली के हवाले से अगर दरखास्त लग जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर कोर्ट ने उसको रोक लिया। दूसरी तरफ से इसको लंबा इस वजह से किया जा रहा है कि जब समाअत होती है तो वहां पर वकला जाते हैं, वहां पर दीगर सियासतदान, उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वो जाते हैं, और वहां पे कोई ना कोई बातचीत हो जाती है, तो वहां से निकल आनी थी कोई बात अफगानिस्तान के हवाले से। इस वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अब आ जाते हैं उनकी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बहनों से मुलाकात हुई। बुनियादी तौर पर एक बहन से मुलाकात हुई, बाकी 2 को मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद आके उन्होंने जो चीज़ें बार बताई, माफ़ कीजिएगा, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से उन्होंने जो काबीना का मामला था, इमरान खान साहब ने कहा आप वो बना लें। फिर मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि एक ट्वीट की सूरत में PTI ऑफिशियल के हैंडल पर आ भी गई। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ ये हुआ कि जो कल रात कोर कमेटी का इजलास आया, मूविंग टू माई नेक्स्ट टॉपिक, उसमें एग्जैक्टली वो हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी।
اور وہ یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کی بہن، ایک بہن چونکہ اندر گئی ہیں، پھر شک کرنے والے بہت سارے نکل آتے ہیں، پارٹی کے اندر سے نکل آتے ہیں. اور کل جب کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی لوگ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ پل پل کی رپورٹنگ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں جھوٹی تھیں. اس میں ایک دوسرے پر ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے. جو لوگ اندر سے وہ انفارمیشن باہر دے رہے تھے ان پر بھی ابھی آتا ہوں وہ کون لوگ تھے، لیکن جو انفارمیشن باہر آ رہی تھی وہ تمام سچی انفارمیشن نہیں تھی. ایک پارٹی کے اندر ایک رفٹ کریٹ کرنے کا ایک پورا ماحول بنا، اور صرف یہ کہ ایک چونکہ بہن گئی تھی، نو ون از دیئر ٹو ویریفائی. ایک اور معاملہ اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ یہ کہ کابینہ کے حوالے سے کوئی نام دیے، وہ انہوں نے لکھ کے دیے، اس میں ایک جگہ پہ کٹنگ ہوئی ہے، یہ عمران خان نے کٹنگ کی ہے یا یہ نورین صاحبہ اندر سے لکھ کے لائی تھی، علیمہ خان صاحبہ نے تو نہیں یہ کٹنگ کروا دی. تو آپ اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ اندر وہ کیا اس وقت معاملہ چلایا ہوا ہے، کہ ایگزیکٹ یہی خواہش، یہی تمنا ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ آپس کے اندر ایک پھوٹ کا ماحول یہاں پہ ڈلا رہے. سو خان صاحب اس وجہ سے بلیک ڈاؤٹ ہے. ایک اس کا ایک جو موٹیو اچیو کرنا ہے وہ افغانستان میں جو کرنا ہے وہ اس کے بعد خان صاحب کو کسی طرح سے ان کی بات چیت ہوگی یا پھر ان سے ملنے دیا جائے گا کہ ان کا بیان باہر آئے. سیکنڈ از ان کی بہنوں تک کی ملاقات محدود، اور ایک بہن تک اس کو لے آئے جو کہ بالکل ہی پولیٹیکل نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ تو پھر بھی کچھ عرصے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ تھیں تو وہ معاملات کو بہتر سمجھ رہی تھیں. سو اب نورین صاحبہ ملیں تو ظاہر ہے ان کا اس طرح سے پولیٹیکل ایکیومن ہو نہیں سکتا، ان سے گلہ بھی نہیں اس چیز کا کیا جا سکتا. اب آ جائیے یہ جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کور کمیٹی کی میٹنگ، سب سے پہلی بات اور حیران کن بات سوچنے والی یہ ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ابھی چل رہی ہو. عمومی طور پہ ہوتا ہے، ہم نے کور کیا ہے، رپورٹ کیا ہے، پی ایم ایل این کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، جس بھی جماعت کی ہے. سو اس کی ایک تو ان کی خود پریس ریلیز آتی ہے، اس کے علاوہ سورسز ہوتے ہیں جو نکل کے کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. آپ اس کور کمیٹی میں کوئی ایسا ممبر تھا جس کو میں جانتا ہوں تو میں نے اس سے پوچھ لیا، مجھے کچھ اس نے مجھے بتا دیا، کچھ میرے کسی دوسرے کولیگ کو کسی اور لیڈر نے بتا دیا. لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی اور چل رہا تھا. وہ یہ چل رہا تھا کہ اندر سے ہی بیٹھ کے وہ تمام رپورٹنگ جاری تھی کہ کون کس کے خلاف ہے، اور اس میں جو ٹارگٹ ہدف تھا یہ لائیو رپورٹنگ کا، وہ نمبر 1 تھی نورین خان، عالیہ حمزہ نمبر 2. یہ دونوں ایک ان خواتین کو نشانہ بنایا گیا. بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا اس کے اندر؟ مقصد اس کے اندر یہ تھا کہ عالیہ حمزہ کو رانگ فلی کوٹ کر کے یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نورین خان نیازی پہ مجھے بالکل کسی قسم کا اعتبار نہیں اور میں ان کے کوئی فیصلہ ماننے کی پابند نہیں ہوں. نمبر 2 عالیہ حمزہ ہر سیلف، وہ وہاں پہ ان کو کوئی لوگ غدار ڈکلیئر کر رہے تھے، خاص طور پہ جب بات اس حوالے سے آئی کہ آپ نے وہ چٹھا صاحب کو، احمد چٹھا کو اور دوسرے اعجاز صاحب کو آپ نے کیوں، جب ان کو خان صاحب نے کہا تو ہٹا کے آپ نے اپنی مرضی سے لوگ کیوں لگا لیے. اب دیکھیے وہ چیف آرگنائزر ہے پنجاب کے اندر، یہاں پہ پنجاب کے اندر جو تنظیم ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو ان سے مسئلہ ہے. میں ایسے میسیجز اپنے کان سے سن چکا ہوں، وائس نوٹس جو کہ ان کی آپس میں ڈسکشن گفتگو ہوتی ہے مختلف لیڈروں کی، اور اس کے اندر جو گالیاں ہیں میں آئی کین ناٹ ایون شیئر ود یو کہ وہ کس قسم کی زبان خواتین کے خلاف استعمال کی جاتی ہے. آپس میں ہی اس طرح سے لڑے ہوئے. اب عالیہ حمزہ کو ملائن کرنا اس کی ریزن ہے. سب سے پہلے ریزن میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو اگر ایک چارج دیا ہے تو کم از کم اس کو اپنی مرضی سے لوگوں کو لگانے تو دیں، پھر اس کے بعد آپ تقاضا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. سو پرفارمنس کا تو معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اوور آل کام کوئی کر نہیں رہا، لیکن چونکہ وہ ہلکا پھلکا آگے پیچھے آنی ہے چیزیں کہ جس میں ٹکٹس کا معاملہ ہونا ہے تو وہاں سے کوئی پیسے کما لیے، وہاں سے کچھ پیسے پکڑ لیے. میں 2-3 لوگوں کی بات کر ہی دیتا ہوں، چلیں. ایک بہاولپور سے ہیں، ایک سیالکوٹ سے ایک گروپ ہے، ایک لاہور سے ہی ہے صاحب، ابھی تازہ ایک ان کو پوزیشن ملی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ہی. یہ تمام لوگ تھے جو یہاں سے خبریں نکال رہے تھے اور یہ ساری صورتحال چلا رہے تھے. پیچھے اس کے ٹارگٹ جو تھا وہ عالیہ حمزہ صاحبہ تھی. اب ایک اور چیز نوٹس کیجئے، وہ یہاں پہ یہ کہ پارٹی کے اپنے اندر ایک دوسرے کو غدار ٹویٹر کے اوپر اپنے آفیشیل ہینڈل سے، اور کچھ ایسی ٹویٹس پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے ہو رہی ہیں کہ جس میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اس نے کیوں کر دیا تھا. عمران خان نے تو کچھ اور کہا ہوگا. وہ بڑی باریکی کے ساتھ، اچھا مجھے ان کی انٹرنل پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں صرف اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز پی ٹی آئی از ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف پاکستان. سو اگر اپنے اندر ان کے یہ معاملات ہیں اور یہ ایک فائٹ پھر کیا آگے کریں گے کہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں. ہادی علی چٹھا، ایمان مزاری صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کو جو افضل مجوکا کی عدالت میں اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا، کہ ایگزامپل دینے لگا ہوں آپ کو، اس کے حوالے سے آذر ماشوانی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہادی علی چٹھا نے ہمارے کارکنوں کے بڑے سارے مفت کیسز لڑے ہیں، ہماری وکلا تنظیمیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ستو پی کے سو رہی ہیں.
تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ٹویٹر آفیشیل ہینڈل سے بھی, اپنے پرسنل ہینڈل سے بھی, اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ 2 لسٹیں جا رہی ہیں جیل میں کن لوگوں نے ملنا ہے. وہ چھوٹا معاملہ ہے, اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 دن کے بعد بلکہ 1 دن کے بعد جو پنجاب بار کاؤنسل کا الیکشن ہے, کے پی بار کاؤنسل کا الیکشن ہے, سندھ بار کاؤنسل کا الیکشن ہے, بلوچستان بار کاؤنسل کا الیکشن ہے, اینڈ مائنڈ یو یہ 5 سال کے لیے بار کاؤنسلز منتخب ہوتی ہیں, اور امپورٹنٹ رول ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بڑی سے ہوتی ہے کچھ باقاعدہ لیگل میٹرز کے اندر, اور پھر بینچ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر یہ ایک اعتراض کہہ لیجیے یا اس پر احتجاج باقاعدہ کر سکتے ہیں, ہڑتال کی کال دے سکتے ہیں, اور پورا نظام انصاف ایک دفعہ رک کے رہ جاتا ہے. تو اٹس اے بگ پرابلم فار دا اسٹیٹ. لیکن وہاں پہ حال یہ ہے کہ ادھر بھی 2 لسٹیں ہیں. ادھر اب اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو ایک انتظار پنجوتا صاحب کی اپنی لسٹ ہے, حامد خان صاحب کی ایک اپنی لسٹ چل رہی ہے, اور یہی حال باقی جگہوں پر ہے. جیسے کل سہیل آفریدی صاحب پہ کل پرسوں تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ دے دیے. تو بنیادی طور پہ میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں, لیکن وہ اس وجہ سے دیے کیونکہ دوسری طرف سے اربوں روپے چل رہے تھے. جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے, جو احسن بھون گروپ ہے, اور پھر ان کی جو کیمپین چل رہی ہے وکلا کے حوالے سے, مجھے پی ٹی آئی کی وہ معاملات نظر نہیں آ رہے کہ انہوں نے آگے کیا اس سب معاملے کے اندر لڑنا ہے. وہ علامہ اقبال نے ان کا ایک وہ تھا شعر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. تو میں اس میں تھوڑی سی تخفیف کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ناداں لڑ پڑے آپس میں جب وقت قیام آیا. اجازت دیں, اللہ حافظ.